اس وقت جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، اور سر اب ہو کیا سکتا ہے؟ قانون ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا کورٹ مارشل میں کتنی سزا ہو سکتی ہے، اور کیا وہ سزا جو ہے پھر وہ چیلنج ہو سکتی ہے باقی کورٹس میں؟ دیکھیے، جو کورٹ مارشل کی سزا ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی تو چیلنج ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے، لیکن عام طور سے سپریم کورٹ کبھی انٹرفیئر نہیں کرتی۔ جو آرمی کی کورٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چلا کہ چارجز کیا ہیں، وہ تو پتہ چلے گا کل کہ چارجز کیا ہیں اور کس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ انوالو ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اگر یہ ایک اسپیشلی صرف کرپشن کا معاملہ ہے تو دوسری بات ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بہر صورت یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بہت پی ٹی آئی کے بہت ہی نزدیک تھے، اور ان کا اریسٹ ہونا جو ہے اس کی وجہ سے کافی مشکلات پیدا ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے۔ اچھا شائق عثمانی صاحب، دوسرا جو خود احتسابی کی بات ہوتی ہے اس پر بھی بتائیے گا۔ جس طرح اب دیکھیں، ایک عام تاثر یہ تھا کہ اسپیشلی آرمی چیف ہوں یا سابق ڈی جی آئی ہوں، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا اور فوج انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن ابھی تو یہ کرپشن کے چارجز تو تقریباً ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے وہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں اب سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح کے چارجز کی بات کی گئی ہے، چاہے وہ سیاست میں مداخلت ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، جو بھی ہو، یہ ہمیں کیا ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، خصوصاً جب خود احتسابی کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ فوج کا تعلق ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، بسوک سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی نیوی میں رہ چکا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ فوج کا احتسابی نظام کیا ہے۔ اور فوج میں جو ایک سسٹم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو انکوائری کے بعد پھر جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور کورٹ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے کہ دوسری کورٹس ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایڈجرمنٹ نہیں ہوتی، اور امیڈیٹلی اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا چارجز ہیں ان کے خلاف، کس وجہ سے کیا گیا ہے، یہ تو ابھی پتہ نہیں۔ اب پتہ چلے گا کل کیا ہوگا، وہ تو الگ بات، دیکھیں گے۔